رحمت للعالمین. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام میرا پیغمبر عظیم تر ہے کے ساتھ آپ کی میزبان سلمہ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے. ناظرین کرام، یہ بات برحق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات مبارکہ نے فکر و عمل کے سارے انداز و اطوار کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا. بنیادی سوچ بدل دی، عقیدہ، رسومات، بندگی، معاملات زندگی، ہر ایک شے کو انقلابی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے رکھ دیا. اور ناظرین، یہ تبدیلی وقتی یا جزوی نہیں تھی، بلکہ ایک ہماگیر نوعیت کا یہ ایک انقلاب تھا. اور قرآن حکیم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کامل عملی نمونہ موجود ہے. اور ناظرین، دیگر پہلوؤں کے علاوہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت سپہ سالار کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی ساز و سامان اور مادی وسائل کی بے پناہ کمی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیے. اور اللہ کریم نے جنگی حوالے سے بھی قرآن کریم میں ہدایات کا نزول فرمایا. سورہ بقرہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر حد سے تجاوز نہ کرنا کہ بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی ہدایات کو حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ اور ہم تک اس طرح سے پہنچایا کہ بچوں کو اور عورتوں کو اور مزدوروں کو قتل نہ کرنا، سرسبز کھیتوں کو برباد نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، اور ان مردوں کو بھی قتل نہ کرنا جو جنگ کے سلسلے میں کوئی رائے نہیں رکھتے اور اس میں شرکت اختیار نہیں کرتے. ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انقلابی رہنما اور بحیثیت سپہ سالار. اس سلسلے میں اپنی رہنمائی کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں آج مدعو کیا ہے ملک پاکستان کے نامور اسکالر ہیں. ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قیوم صاحب. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مترنم انداز میں اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے پروگرام کی ابتدا میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کیا کرتے ہیں. اور اس نیک مقصد کے لیے آج ہم نے جن کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ان کا نام ہے محترم جناب علی سردار صاحب. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. اے وقار صبح نو، اے نور ایمان آئیے، اے وقار صبح نو، اے نور ایمان آئیے، زندگی ہے منتظر، چاہیے شمع عمل اس بے تنویر کو، چاہیے شمع عمل اس بے
تنویر کو بجھ رہی ہے مشعلے احساس انسان آئیے بجھ رہی ہے مشعلے احساس انسان آئیے کب سے حسن آدمیت مل رہا ہے خاک میں کب سے حسن آدمیت مل رہا ہے خاک میں کب سے گیس ہوئے دو عالم ہے کب سے گیس ہوئے دو عالم ہیں پریشان آئیے اے وقار صبح نو اے نور ایمان آئیے روح کو دل کو نظر کو روشنی درکار ہے روح کو دل کو نظر کو روشنی درکار ہے لے کے دست پاک میں خورشید ایمان آئیے لے کے دست پاک میں خورشید ایمان آئیے آپ کا مسکن صحیح ہوتے یقین کے عرش پر آپ کا مسکن صحیح ہوتے یقین کے عرش پر بندگی روشن کرے گی شمع امکان آئیے اے وقار صبح نو اے نور ایمان آئیے
سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کیا. روح کو، دل کو، نظر کو روشنی درکار ہے، روح کو، دل کو، نظر کو روشنی درکار ہے، لے کے دستے پاک میں خورشید ایماں آئیے. واہ واہ، بہت خوبصورت کلام. اور آپ کی جانب پروفیسر صاحب بڑھتے ہیں. آج کا موضوع جیسا کہ میں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انقلابی رہنما اور سپہ سالار. تو قبل اس کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انقلابی رہنما کے طور پر دیکھیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عرب معاشرے کے جو حالات تھے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل، اس پر آپ مختصراً ایک نظر ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جیسے عنوان کے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انقلابی رہنما کا لفظ استعمال کیا، تو اس بات کو جاننے کے لیے یقیناً ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے پہلے کا معاشرہ دیکھنا ہوگا. ایسے معاشرے کو جس میں جہالت عروج پر تھی، کفر آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، اور ایسے ماحول میں جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور ایسے ماحول میں جہاں بزرگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی تھی، جہاں بزرگوں کی عزت نام کو بھی نہ تھی، خواتین کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا، ایسے ماحول میں انسان اگر آپ انفرادی طور پہ دیکھیں تو وہ زندگی سے بہت دور تھا. اس کو زندگی کی حقیقت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا. زندگی سے دور اور انسانیت سے دور، انسانیت سے دور، اخلاق سے دور. اور اگر اجتماعی طور پر دیکھیں تو اس میں قبائل کے قبائل جہالت کی جس انتہا پر تھے، ان میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ انسان کو مینٹین کر سکے، انسان کو کوئی راہ دکھا سکے. گزشتہ تاریخ کو جتنا بھی آپ مطالعہ کرتے جائیں گے، کسی بھی تاریخ کے موڑ پر آپ پہنچ کر کہیں بھی یہ کہہ نہیں سکیں گے کہ کوئی شخص انقلابی رہنما کے طور پر متعارف ہوا ہو. کوئی بھی نہیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اگر آپ 40 سال تک کی زندگی کو دیکھیں نبوت کے اعلان سے پہلے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی رہنما کے طور پر ایسا کام کیا ہے کہ سیرت کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، مختصر ہو یا طویل، لیکن لوگوں نے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے ان ادوار میں بھی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے یہ شناسائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، اور لوگوں کو کس طریقے سے ایک محور میں لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے اور منزل مراد تک پہنچایا جا سکتا ہے. تو ان ادوار کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی موقع ایسے ملتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غیر مسلموں نے اور قبائل کے بڑے بڑے سردار نے قبول کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے تو کئی موقعوں پر مشاورت ہو رہی تھی آپس میں بڑوں بڑوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند موقعوں پر اپنے دادا کے ہوتے ہوئے عبد المطلب کے سامنے کہا، دادا جان اگر اس مسئلے کو ایسے ہینڈل کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے. اور کئی موقعوں پر عبد المطلب کے ہوتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، چاچا جان اگر اس مسئلے کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے. تو بڑے بڑے قبائل کے مسائل ایسے حل کر دیے کہ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار میرے حیرت میں چلے گئے. سبحان اللہ. سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کل کا بچہ جو آج ہمارے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کس طرح سے ہمارے مسئلے کو سن کر اور یہ آخری بات پہلی بیان فرما دی. اور یہی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جب انقلابی رہنما کے طور پر گائیڈ کیا تو نہ صرف جنگوں کے معاملے میں بلکہ اخلاق کے کسی بھی مرحلے میں آ جائے، سیاست کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو، اقتصادیات کا میدان ہو، معاش کا میدان ہو یا دین کا میدان ہو، کسی بھی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ایڈوائز لی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ ابدالآباد تک کے لیے لکھ دیے گئے. اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام انقلاب کے طور پر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، بنیادی طور پر ایک جو انقلابی رہنما ہے اس میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، دنیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اپنوں نے بھی لکھا ہے، غیروں نے بھی لکھا ہے کہ ایک انقلابی رہنما کے اندر جو سچائی کی بنیاد ہونی چاہیے، اس میں ایک بہادری کا تصور ہونا چاہیے،
اس میں جذبات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اس کو کہ جذبات کیا ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نیگیٹو سینس کیا ہوتے ہیں اور پازیٹیو سینسز کیا ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی انقلابی رہنما غلط فیصلہ کر دے تو قومیں کی قومیں خراب ہو جاتی ہیں جی، اور اگر کوئی ایک وقت پہ درست فیصلہ ہو جائے تو قوموں کی قومیں درست فیصلے کے حیات پا جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب دیکھیں گے تو میرے خیال دنیا کا ایک انقلابی رہنما میں جو بہتر سے بہتر تصور ہو سکتا ہے، میرے خیال میں لفظ کم پڑ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ابھر کے سامنے آ جائے۔ بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ حیات طیبہ ہے اس پر اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو اصل انقلاب کا سبب کیا بنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار یا آپ کی شجاعت؟ اس میں دونوں چیزیں کام نہیں، شجاعت تو ہمیشہ آپ کے سینے میں رہی ہے اور ہر وقت آپ انسانیت کے بارے میں سوچ فکر کرتے رہے، کیونکہ بات ہم سپہ سالار کی بھی کر رہے ہیں تو آپ کی تلوار کا بھی ذکر ہوگا، آپ کی شجاعت کا بھی ذکر ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا بڑا شوق تھا، اور یہ حدیث معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعا فرمائی کہ یا اللہ میرا جی یہی چاہتا ہے کہ تیرے راستے میں جہاد کروں اور مجھے شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے تاں آگے قیامت آ جائے۔ یہ جذبات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ٹھاٹھے مارتے تھے، لیکن دنیا میں کوئی شہید کر نہیں سکتا تھا نا۔ واقعہ کربلا کو اگر اس سے آپ جوڑیں تو امام حسین کی شہادت جو ہے نا، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ امام حسین منصب شہادت پر فائز ہونے کے بعد سیرت کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ورق کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل ہمارے سامنے اگر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں، پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کامل ہے، لیکن شہادت تو آپ کو ملی نہیں، یہ گوشہ تو خالی رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا اگر آپ طاہرانہ مطالعہ کریں تو حسین کو پسند فرمایا تھا کہ اس شاہراہ پر ان کو لے جا کر شہادت کے منصب پر فائز کر کے باپ کو مکمل کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس لحاظ سے نہ صرف کامل بلکہ اکمل ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شجاعت کے بعد انسانیت کو جو درد ادھر رکھا، یہ درد ہی تھا کہ آپ سوچتے تھے، آپ دیکھیں سورہ یاسین میں جو نزول ہے نا، کبھی اس کا غور کرے تو آپ کو محسوس ہوگا نبی علیہ السلام مکہ میں ہے اور ایک دن بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کی اتنی خدمت کرتا ہوں، خدا کا تعارف دینا چاہتا ہوں، انسانیت کو معراج دینا چاہتا ہوں اور اس انسان کو معراج پر پہنچانا چاہتا ہوں، میں ان کو علم کا تعارف دینا چاہتا ہوں، ان کو اخلاق دینا چاہتا ہوں، ان کو زندگی کے پرنور لمحات انجوائے کرنے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہ مجھے میری باتیں نہیں سنتے، مجھے اللہ کا رسول ہی نہیں تسلیم کرتے۔ تو یہ دل تھوڑا سا ایک گھٹ رہا تھا کہ میں اتنی اچھی باتیں کرتا ہوں، میں ایک حق ادا کرنے کی بات کرتا ہوں، یہ میری بات تک نہیں سنتے ہیں۔ اس گھٹن کے ماحول کو رب نے محسوس کیا اور جبرائیل کو بھیجا آیات کا نزول اور فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کیا بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ سروس کے بدلے میں الٹی باتیں کرتے ہیں، چلے خدا کا رسول نہیں تسلیم کرتے نہ کریں، ایک افضل بشر تو تسلیم کر لیں، ایک اعلیٰ انسان تو قبول کر لیں۔ جبرائیل جاتے ہیں پھر جواب لے کے آتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ رب فرماتے ہیں اے میرے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کائنات بھی آپ کا انکار کرے تو کوئی بات نہیں، مجھے اپنے قرآن کی قسم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، ہم تو آپ کو قبول کر رہے ہیں نا کہ آپ اخلاق کے کس منہج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک نبی اسلام نے امام انقلاب بن کر اس انسانیت کی خدمت کر کے منوایا ہے، نہ صرف اپنوں سے بلکہ غیروں سے بھی۔ درد امت اور درد انسانیت کی آپ بات کر رہے تھے تو یہ درد ہی تھا امت کے لیے آپ کے سینے میں کہ آپ راتوں کو جاگے، آپ نے راتوں کو امت کے لیے قیام کیا اور آنسو بہائے۔ سلام ہو اس سپہ سالار پر اور ایسی شخصیت پر۔ پروفیسر صاحب، بطور سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مکہ میں دیکھیں یا مدینہ شریف کے ماحول میں دیکھیں، ہجرت سے پہلے کو ماحول کو دیکھیں تو مکہ میں کئی مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے بے شمار فیصلے ایسے کیے جو غیر مسلم کے حق میں چلے گئے،
چند منافقین نے اعتراضات بھی کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ درست نہیں فرمایا تھا، تو میرے فاروق جلال میں آ گئے، تلوار نکال لی کہ اللہ کے نبی جو آپ کا فیصلہ قبول نہیں کرے گا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے حقوق کا کیسا خیال رکھا ہے۔ پھر ہم مدینہ شریف میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ساتھ جب شفٹ ہوئے تو شروع کے 4 مہینے سے 6 مہینے تک کی زندگی مطالعہ کیجیے۔ افسوس کہ آج کا انسان نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتا، اور کرتا بھی ہے تو سرسری طور پر کرتا ہے، امام انقلاب کے طور پر نہیں کرتا، انقلابی رہنما کے طور پر نہیں کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب شفٹ ہوئے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھے ہیں، وفود آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ ٹھیک ہے، نماز کے وقت نماز پڑھی، کھانے کے وقت کھانا کھایا، وفود سے ملاقات کے وقت ملاقات کی، لیکن اس کے علاوہ کیا کرتے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، وہاں کے معاشرے کو اسٹڈی کر رہے تھے، وہاں کے مارکیٹس کو اسٹڈی کر رہے تھے، وہاں کے لوگوں کے شعور کو اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہاں پر یہودیوں کا راج تھا، عیسائیوں کا راج تھا، غیر مسلمین عروج پر تھے اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مسلمان جو 100 سے اوپر کی تعداد میں بھی نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے، آپ سوچ رہے ہیں مسلمان کیسے کامیاب ہوں گے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو مسلمان کیسے کیا جائے، آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو حق بات کیسے قبول کرواؤں۔ تو آپ نے جب انسانیت کو اسٹڈی کیا تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ سب سے زیادہ یہودیوں نے قرض دے دے کر لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا۔ صحیح۔ آپ نے سوچا کہ اس انسان کو کیسے آزادی دلے۔ آپ نے معاش کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، اقتصادیات کے لحاظ سے 4 سے 6 مہینے کے اندر اس انسان کو وہ بازار کا قانون عطا کیا کہ 4 سے 6 مہینے کے اندر لوگ قرضوں سے خلاصی پا گئے۔ یہودی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک شخص ہمارے مدینہ میں آیا ہے، اس نے اس انسان کو کیا چیز سکھائی ہے، سبحان اللہ، وہ کون سے قوانین دیے ہیں، وہ کون سا اخلاق پہنچایا ہے کہ نہ صرف یہ انسان اچھے ہوتے جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارے قرضوں سے بھی آزادی پاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب یہ دیکھا ایک ہستی ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں اور ایک درد رکھتی ہے، تو لوگوں نے اس درد کو جب محسوس کیا تو جو درجوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج تیار کی، 313 مجاہدین کا تصور آپ کے سامنے ہے کہ جب بدر کا میدان ہونا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے، اچانک فورسز آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کا حکم ہے لڑو۔ جب اعلان کیا تو 313 مجاہدین ڈٹ کے سامنے آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں پوچھا کیونکہ جانتے تھے تلوار چلانا آتا ہے ان کو، لیکن تلواریں پوری نہ تھیں اور نیزے پورے نہ تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، گھوڑے نہ تھے۔ پلان ہوا کہ بھئی بدر کے میدان تک جایا جائے، مدینے سے باہر ہو کر لڑا جائے۔ پھر وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مسلمانوں کو وہاں کھڑا کیا، جس طریقے سے ان کے ہاتھوں میں تلوار، پھر نیزے والے، جس طریقے سے لوگوں کو ترتیب دی، صفیں بنائیں، اور ارشاد فرمایا کہ یہ صفیں بھی جہاد کا حصہ ہیں، یہ کھڑا ہونا بھی جہاد کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے اصول جنگ جو آپ نے شروع بیانیے میں بیان فرمائی، ارشاد فرمایا خیال کرنا اگر بچہ سامنے آئے تو قتل نہیں کرنا، خاتون خانہ سامنے آئے قتل نہیں کرنا، سبز درخت سامنے آ جائے اس کو کاٹنا نہیں ہے، فصلوں کو برباد نہیں کرنا، اصول جنگ بھی دیے۔ ان لڑائی کے ماحول میں جہاں انسان اپنی عقل بھول جاتا ہے، شعور کھو بیٹھتا ہے، ایسے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا تو نور محور دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان لوگوں نے مل کر 313 نے وہ جہاد کیا کہ یہ زمین اور یہ آسمان آج بھی گواہ ہے کہ 313 نے اپنے رسول کے انقلابی پیمانوں کو سامنے رکھ کر جب جہاد کیا کائنات میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا پروفیسر صاحب، آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، آج کا جو ایک انتشار کا دور ہے تو اس میں انقلابی یعنی انسانی انقلاب برپا کرنے کے لیے کیا قتل و غارت گری ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اس وقت آپ کی سیرت طیبہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ نہیں، یہ تو اسلام کی دنیا میں اگر دیکھیں تو ہمارا یہ جہاد ہے، قتل و قتال جسے ہم کہتے ہیں، یہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے جہاد کیا، اخلاقی جہاد کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے انسانیت کو تیار کیا. یہ جہاد کہ تلوار اٹھا کر ہم کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، یہ تو سب سے آخری ایک گوشہ ہے کہ جس وقت کفار مشرکین نبرد آزما ہوں، مقابلے پہ آ جائیں اور اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب ہمیں حکم ہے کہ ہم تلوار اٹھائیں. لیکن بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. یہاں پر بعض علماء روحانیت نے یہ لکھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے 2 ہاتھ ایسے اٹھا دیتے تو بدر کے میدان میں جہاد نہ ہوتا، سارے مسلمان ہو جاتے، بغیر تلوار چلے سارے ایمان والے ہو جاتے. لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے اس کام کے لیے بھیجا نہیں گیا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری پیمانہ ایک دیا، فرمایا کہ میں دعا کر کے ان کو مسلمان بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں تلوار اٹھا کر ان کی خلاف برسر پیکار ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر باقاعدہ جہاد کیا. وہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات میں تلوار چلائی نہیں، کفر پر اپنی حیات میں چند موقع پر تلوار چلائی. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور بہت خوبصورت اور عمدہ انداز میں اور بہت آسان فہم انداز میں آپ نے آج کے موضوع کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ نے بھی بہت خوبصورت نعت شریف پیش کی، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام میرا پیغمبر عظیم طرح کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آج اپنے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انقلابی شخصیت اور بحیثیت سپہ سالار آپ کی شخصیت کو ہم ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سلما خان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا رحمت للعالمین.